بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، گزشتہ کئی ہفتے سے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 کی روشنی میں انسان جو بغیر سوچے اور سمجھے اور بغیر تحقیق کیے دینی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے بھی ہیں. اس سلسلے میں کئی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے میں بتلائی گئیں اور یہ بتلایا گیا کہ جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو اس بات پر عمل نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ بات آپ کے دل کو کیوں نہ لگ رہی ہو اور کیوں نہ اچھی لگ رہی ہو. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب تم کو اس کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ حقیقت نہیں تھا اور یہ سچ نہیں تھا تو تم کو پچھتانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ بچے. انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے یہاں اور دیوبندی مکتبہ فکر کے یہاں جب بھی دعا مانگی جاتی ہے تو دعا میں
ایک لفظ بولا جاتا ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہماری دعا قبول فرما۔ ان کے یہاں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، وسیلہ، طفیل نہ لگایا جائے، گویا کہ ان کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ یہ ایک طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ سمجھنے والی بات ہے، اور یہ باور کرانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کچھ نہیں سنتا۔ سنے گا اس وقت اللہ تعالیٰ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و طفیل لگایا جائے۔ اس لیے دعاؤں میں اکثر ہم سنتے ہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہماری دعا قبول فرما۔ آج کے خطبے میں ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ لگانے سے اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نہ لگایا جائے تو اللہ دعا قبول نہیں فرماتا؟ اب ان کے یہاں ایک دلیل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے تو ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، اے باری تعالی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مغفرت چاہتا ہوں۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے باری تعالی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟ تو آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا، اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا اور دھیان دیجیے گا، یہ انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اور اصلاح کے میدان میں آپ کے کام آئیں گی۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی کوئی ہستی نہیں ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ میں لکھ رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ تمہاری اولاد میں سے ہیں، وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ پیدا ہوتے۔ اب یہ حدیث ہے جس کے اندر میں اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں باری تعالیٰ سے دعا کیا۔ اب اس حدیث کے اندر میں اس بات کا ذکر قطعی بھی موجود نہیں ہے کہ آیا اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ نہیں فرمائی۔ اب اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں دعا نہ کیا جائے تب تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ روایت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور بہت سارے محدثین کے نزدیک موضوع ہے، یعنی یہ روایت من گھڑت ہے، اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ روایت
قرآن کریم کی آیات کے خلاف بھی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عبادات کے معاملے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ موجود ہوں تو ان کو چھوڑ کر کے موضوع اور گڑھی ہوئی احادیث پر عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ حدیثوں کو وضع کیوں کیا جاتا ہے، یعنی حدیثوں کو گڑھا کیوں جاتا ہے؟ حدیثوں کو گڑھنے کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے کچھ اسباب آپ جان لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ احادیثیں کیوں گڑھی جاتی ہیں۔ احادیثوں کو گڑھنے کا ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سے اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، جو دین لے کر کے آئے، احادیثوں کو گڑھ کر کے اس کے اندر میں خلط ملط کیا جائے۔ دشمنان اسلام نے احادیثوں کو گڑھ کر کے خاص طور سے عبادات کے معاملے میں احادیثوں کو گڑھ کر کے امت کے اندر میں تشویش اور اضطراب پیدا کیا۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عبادات کے معاملے میں اتنی حدیثیں گڑھی گئیں کہ لوگوں نے تلواروں کو میان میں رکھ لیا اور مسجدوں میں بیٹھ کر کے ہو اللہ کرنے لگے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اسلام پر بن آیا ہے، آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں تلوار لے کر کے کیوں نہیں نکل پڑتے ہو، تو وہ احادیثوں کو بیان کرتے تھے کہ جنگ و جدال کرنا، قتل و غارت گری کرنا یہ اسلام کے اندر میں حرام ہے، دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو ایک تو یہ کہ دشمنان اسلام کی یہ کارستانی کہ اسلام اور مسلمانوں کے اندر میں تشویش پیدا کی جائے، اضطراب پیدا کیا جائے، کنفیوژن پیدا کیا جائے، اور یہ لوگ بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ آج تک مسلمان کنفیوز ہے، آج تک مسلمان اپنے اللہ رب العالمین کو سمجھ نہیں سکا اسی احادیث موضوعہ کے معاملے میں۔ آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جان نہیں سکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے اور ان کا حق کیا ہے۔ تو ایک تو سبب یہ ہوا، ایک سبب یہ ہے کہ صوفی حضرات اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتے ہوئے احادیثوں کو گڑھ لیا کرتے تھے، جن میں سے ایک نام ملتا ہے ابو اسما بن ابی مریم۔ ابو اسما بن ابی مریم نے قرآن کی فضیلت میں بہت ساری احادیثوں کو گڑھ لیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ روایت بیان کرتے ہیں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، تو آپ یہ بتلائیے کہ آپ نے یہ احادیثیں کہاں سے سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان فلاں ان فلاں ان فلاں سے حدیثوں کو گڑھ لیا۔ حدیثوں کو آپ نے گڑھ لیا، کیوں آپ نے حدیثوں کو گڑھ لیا؟ تو وہ کہتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی جانب مائل ہو رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو میں کیسے ان کو قرآن پر لاؤں، قرآن کی عظمت بتلاؤں، قرآن کی حقیقت اور قرآن کی فضیلت بتلاؤں؟ لہذا میں نے قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں حدیثوں کو گڑھ لیا تاکہ لوگ قرآن کی طرف مائل ہوں، قرآن کی طرف آئیں، اور اس سے میرا مقصد تھا اللہ رب العالمین کا اجر اور اس سے ثواب حاصل کرنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ لوگ اس زمانے میں
اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید میں حدیثوں کو گڑھ لیا کرتے تھے۔ حدیثوں کو گڑھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بادشاہ وقت کو خوش کرنا، حاکم وقت کو خوش کرنا اور اس سے انعامات حاصل کرنا۔ ابراہیم نخعی کوفی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ حدیثوں کو گڑھا کرتے تھے۔ المہدی العباسی خلیفہ یہ کبوتر کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور اس سے کھیلا کرتے تھے۔ المہدی العباسی یہ خلیفہ تھے وقت کے اور یہ کبوتر سے کھیلا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ابراہیم نخعی کوفی ان کے دربار میں گئے۔ جب ان کے دربار میں گئے تو دیکھا کہ بادشاہ وقت کے سامنے میں کبوتر موجود ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، اگر ہم حدیثوں کو گڑھ کر کے ان کے سامنے میں بیان کر دیں تو ہمیں انعام ملے گا، بادشاہ خوش ہو جائے گا، ہم کو انعام دے گا۔ چنانچہ اسی وقت انہوں نے ایک حدیث کو گڑھا۔ حدیث کے الفاظ کیا تھے؟ حدیث کے الفاظ یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سبق الا فی نسل او خف او حافر او جناح۔ یہ حدیث کے الفاظ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسابقہ نہیں ہے، دوڑ نہیں ہے، ریس اور سبقت نہیں ہے۔ کن کن چیزوں میں؟ ان چیزوں میں، یعنی اونٹ میں، گھوڑے میں، پرندوں میں، اور ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جناحن کبوتر میں۔ اسی وقت انہوں نے حدیثوں کو گڑھ لیا تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے کہ دیکھو میں جو کبوتر سے کھیل رہا ہوں یہ یوں ہی نہیں کھیل رہا ہوں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کبوتر سے کھیلنا۔ جب بادشاہ وقت کے سامنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچے گی تو وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا اور مجھ کو انعام دے گا۔ لیکن بادشاہ وقت یہ اپنے وقت کا عالم نکلا، جانکار نکلا، اس نے جان لیا کہ یہ حدیثیں اس نے میری رضامندی اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گڑھی۔ اس نے سوچا کہ آج اس کبوتر کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو گڑھا جا رہا ہے۔ اس نے فوراً سارے کے سارے کبوتر کو اڑا دیے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ وقت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اس سے انعامات حاصل کرنے کے لیے حدیثوں کو گڑھا جاتا تھا۔ حدیثوں کو گڑھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ کمانے کے لیے حدیثوں کو گڑھا کرتے تھے۔ جیسا کہ کسی زمانے میں قصہ اور کہانیاں بیان کرنے والے لوگوں کے سامنے میں قصہ اور کہانیاں بیان کرتے تھے اور اس سے کمائی حاصل کی جاتی تھی۔ آج بھی لوگ ڈراموں میں، اسٹیج شو میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ لوگ اسٹیج بناتے ہیں اور اسٹیج بنا کر کے قصہ بیان کرتے، کہانی بیان کرتے، لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کو قصہ اور کہانیاں بیان کی جاتی تھیں اور اس قصہ کہانیاں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو گڑھ لیا جاتا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے کمائی حاصل کی جا سکے۔ حدیثوں کو گڑھنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ خود ساختہ مسلک کو اوپر کرنے کے لیے، خود ساختہ مسلک کو شہرت دلانے کے لیے لوگ حدیثوں کو گڑھ لیا کرتے تھے، جیسا کہ شیعوں نے کیا۔ شیعوں نے بہت ساری حدیثیں گڑھ لی۔ حدیثوں کو پہچاننے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ حدیثوں کو کیسے پہچانیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ حدیثوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے قرآن سے تولیے کہ آیا یہ قرآن کے موافق ہے یا قرآن کے مخالف ہے۔
اگر یہ قرآن کے مخالف ہے تو آپ سمجھ لائیے کہ یہ حدیث گڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی چلتے 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 خانہ کعبہ کے سامنے میں آ کر رک گئی۔ اس کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس میں آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، ایک کشتی خانہ کعبہ کا طواف کرے اور ایک کشتی مقام ابراہیم کے پاس میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ کشتی یہ حدیثوں کو گڑھ لیا گیا ہے اور قصہ کہانیاں بیان کرنے والے خوب مرچ مسالہ لگا کر لوگوں کے سامنے میں بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو داد دی جائے، واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی علماء حضرات اسٹیج پہ بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو گڑھ لیتے، ناک چوم کر کے، منہ چوم کر کے، زبان چوم کر کے نعرہ تکبیر بلند کیجیے اللہ اکبر، دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لوگوں کی داد و تحسین حاصل کرنے کے لیے، لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کے لیے، علماء اہل حدیث کو برا کہنے کے لیے لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے، اہل سنت والجماعت کے خلاف کیسی کیسی باتیں کرتے، حدیثوں کو گڑھ لیا کرتے۔ اب قرآن کریم کی یہ آیت دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا۔ سورہ نوح میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی کہاں جا کر کے لگی؟ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے لگی۔ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن یہاں حدیثوں کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی خانہ کعبہ کے پاس میں جا کر کے لگ گئی، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے آگے 2 رکعت نماز پڑھی۔ قرآن کریم کی آیات کے یہ معارض ہے، ٹکرا رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی حدیث کو سمجھیں کہ آیا یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث صحیح ہے، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کیجیے، قرآن کریم کی آیات سے دیکھیے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو آپ کے سامنے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و طفیل لگایا جاتا، تو یہ قرآن کریم کی آیات کے خلاف ہے۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ اے اللہ، جب تو نے مجھ کو پیدا کیا تو میں نے دیکھا عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ بات قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام چیزوں کے ناموں کو سکھلا دیا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، اور اس سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ بھی ناموں کی چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے، کچھ چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سکھلایا۔ تو جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے پیدا کیا اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی بھی چیز کے نام نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے کیسے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر مان لیجئے کہ یہ بات بھی اللہ نے سکھلائی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سکھلائے تھے، تو جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سکھلائے تھے تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ اے آدم
ان چیزوں کے نام بیان کرو، ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے۔ تو جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہم نے عرش پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا؟ تیسری بات، دو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات آپ سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ اے آدم، تجھ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے؟ تجھ کو کیسے معلوم ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تجھ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ بات بھی قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف اس وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ساری چیزوں کے نام بتلا دیے تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے یہ نام بھی بتلایا ہوگا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اللہ نے بتلایا ہوگا۔ تو جب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتلایا تو اللہ یہ کیوں پوچھتا ہے اے آدم تجھ کو کہاں سے پتہ چلا؟ تو قرآن کریم کی جب آیات پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری کی ساری باتیں قرآن کریم کے معارض ہیں، ٹکرا رہی ہیں اور یہ حدیثیں گڑی ہوئی ہیں اور اس حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا اللہ نے؟ کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت سے نکالے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کے کلمات سکھلائے۔ کیا فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اللہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ رب العالمین سے توبہ کے کچھ کلمات سکھلائے، کچھ سیکھ لیے۔ توبہ کے وہ کلمات کیا ہیں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کے جو کلمات سیکھے وہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ سورہ اعراف کی آیت کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کے یہ کلمات سیکھے، نہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا دیکھا، لکھا ہوا دیکھا، اور نہ یہ سیکھا کہ اس کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ یہ حقیقت ہے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ کیا بریلوی مکتب فکر کے لوگ، کیا دیوبندی حضرات وہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و طفیل نہ لگائیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب اس معاملے میں اللہ رب العالمین پر تہمت لگائی جاتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے باقاعدہ سنا ان عالم دین سے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے منبر پر بیٹھ کر کے مثال بیان کرتے، مسلمانوں کے سامنے میں اللہ رب العالمین کے لیے مثال بیان کرتے۔ مثال یوں بیان کرتے کہ ایک چھت ہے، اس چھت پہ چڑھنے کے لیے آپ کو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک کہ سیڑھی نہیں چڑھیں گے تب تک آپ چھت پر نہیں چڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو جج سے ملنا ہو یا کسی منسٹر سے ملنا ہو تو جج سے ملنے کے لیے وکیل سے ملنا پڑتا ہے، اور کسی منسٹر سے ملنے کے لیے لوکل لیڈر سے ملنا پڑتا ہے۔ تو جب تک کہ لوکل لیڈر کا سہارا نہیں لیں گے، وکیل کا سہارا نہیں لیں گے، تب تک آپ اس بڑے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین اوپر ہے، آسمان عرش پر مستوی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اس تک پہنچنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، ان کا سہارا، ان کا وسیلہ لگانا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ رب العالمین کے لیے مثال بیان مت کرو۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے جیسا اللہ رب العالمین کی قدر کرنی چاہیے تھا ویسی انہوں نے قدر ہی نہیں کی، انہوں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا۔
فلا تجعلوا للہ الامثال، جب آپ کو پتہ نہ ہو تو اللہ رب العالمین کے لیے مثال نہیں بیان کرنی چاہیے۔ انہوں نے سیڑھی، منسٹر اور جج کو ملایا نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین سے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، جن کے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ زمر کے اندر میں کوڈ کیے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور جھگڑا اور مشرکین مکہ سے بحث و مباحثہ تو اسی بات پر تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، لیکن ماننے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ پکڑتے تھے۔ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان بتوں کی، ان معبودوں کی پرستش، ان معبودوں کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دے۔ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کا صدقہ لگاتے، ان کا ذریعہ لگاتے، ان کا وسیلہ لگاتے، ان کے وسیلے سے ہم اللہ رب العالمین کے آگے پہنچ سکتے، قریب پہنچ سکتے۔ وہی الفاظ جو مشرکین مکہ کہتے تھے آج وہی لوگ ہمارے لوگ کہتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کو سمجھا ہی نہیں۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سلسلے میں؟ اللہ فرماتا ادعونی استجب لکم، تم مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اللہ رب العالمین یہاں ڈائریکٹ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے تعلق سے پوچھیں کہ میرا رب کہاں ہے تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ جج کی طرح، سیڑھی اور چھت کی طرح، منسٹر کی طرح میں دور نہیں ہوں۔ میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا ہے تو میں اپنے بندے سے قریب ہوں۔ فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا کوئی پکارتا ہے، اس کی پکارتا ہے اللہ رب العالمین کو، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ کون سا وسیلہ، کون سا صدقہ؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر کے رکوع کرتے ہیں اور رکوع سے جب اٹھتے ہیں کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، تحقیق کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کی بات کو سن لی جس نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ گویا کہ اس لفظ کے اندر میں تمام وسیلہ، تمام صدقہ و طفیل کا کاٹ ہے۔ آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے کی دعا کو، اپنے بندے کی تعریف و توصیف کو بغیر کسی صدقہ، بغیر کسی وسیلہ اور بغیر کسی طفیل کے سن لیا۔ آپ اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ آپ نماز میں خود اعتراف کر رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری دعا قبول فرما۔ اللہ کتنا قریب ہے۔ اللہ فرماتا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا کریں، میں ان کی دعا قبول فرماؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کتنا قریب ہے۔ اللہ سورہ قاف میں فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ یہ نٹی ہے، یہ شہ رگ ہے، جتنا یہ شہ رگ ہے انسان کا، اس نٹی سے بھی زیادہ میں قریب ہوں، اس شہ رگ سے بھی زیادہ میں بندوں کے قریب ہوں۔ تو جو اللہ ہم سے اتنا قریب ہو، اس اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے لیے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور واسطہ لگاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی میں آئے رب العالمین کو ملانے کے لیے بندوں سے، بندوں کو خالق اکبر سے ملانے کے لیے، بندوں کو خالق اکبر سے جھکانے کے لیے ان ناہنجاروں نے اللہ رب العالمین اور بندوں کے درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اور بندے کا رشتہ کاٹ دیا کہ جب تک کہ ان سے وسیلہ نہ لگایا جائے اللہ ان کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں بندوں کے قریب ہوتا ہوں، بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ کن کن چیزوں سے؟ فرائض کے ذریعے سے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ فرماتا ہے بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے فرائض کے ذریعے سے، بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے۔ تو جب بندہ فرائض کے ذریعے سے اور نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے تو ہم کیوں کسی کا واسطہ لگاتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، میں تو صرف بانٹنے والا ہوں، میں تو صرف تم تک پہنچانے والا ہوں، میں تو تم کو صرف بتلانے والا ہوں، واللہ یؤتی، اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جو تمہاری دعا کو سنتا ہے، تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جو تم کو دیتا ہے۔ میرا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، میں صرف تم تک پہنچانے آیا ہوں، میں تم کو بتلانے آیا ہوں کہ تم بھی اللہ رب العالمین کے آگے سر جھکاؤ اور اللہ سے مانگو۔ کسی بھی انبیاء نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں لگایا، کسی بھی صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ نہیں لگایا، کسی بھی تابعین تبع تابعین نے اور سلف صالحین نے آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ نہیں لگایا۔ جب کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں لگایا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگیں، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ وہ خالق اکبر ہے، وہ خالق کائنات ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جو ہماری دھڑکنوں کو سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے من میں جو بات آتی ہے اللہ رب العالمین اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین ہماری من کی باتوں کو، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے، ہم اس سے دعا قبول کروانے کے لیے کسی آدمی کا وسیلہ اور واسطہ لگاتے ہیں، سیڑھی، جج اور منسٹر کی باتیں بتلاتے اللہ رب العالمین کے لیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین کے لیے ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سوا کوئی ہماری مددگار نہیں ہے، کوئی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ رب العالمین کے آگے گریہ وزاری کریں، اللہ رب العالمین کے آگے گڑ گڑائیں۔ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور جو کچھ بھی اللہ رب العالمین سے ہم مانگیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔